بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل عالمی تناظر کے اندر صورتحال تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بڑے شہروں کا طالبان نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ ساتھ ہی یمن کے اندر نئی امریکی انتظامیہ نے حوثی باغیوں کو نکال دیا ہے دہشت گردی کی لسٹ سے، اور خطے میں نئی پالیسیز کا جو ہے وہ اجرا ہو رہا ہے، اور اس نئی پالیسی کی وجہ سے دنیا کے حالات کس انداز میں بدل سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آج افغانستان سے روسی فوج کے انخلاء کے 32 سال مکمل ہوئے۔ روسی فوج کی جو آمد تھی افغانستان میں، اور اس کے بعد خاص طور پر ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر اور خطے میں جو اثرات مرتب ہوئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت اپنی کامیابی اس کو سمجھ رہی ہے کہ بیرون ملک پاکستانی ترسیلات بھیج رہے ہیں اور بڑی بھاری تعداد کے اندر بھیج رہے ہیں، اور پہلی بار جو ہے وہ ذخائر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ریمیٹنسز بھی بڑھ رہی ہیں۔ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے؟ کیا حکومتی دعویٰ ٹھیک ہے یا اعداد و شمار کا سارا گورکھ دھندا ہے؟ اس پہ بھی کریں گے بات، لیکن بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ سب افغانستان کے اندر کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ جو موجودہ امریکی انتظامیہ بائیڈن صاحب ہیں، انہوں نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ ریویو کریں گے جو معاہدہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہوا، اور ابھی تک خاموشی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ طالبان نے بھی ایڈوانس کیا ہے، بڑے بڑے شہروں کو گھیر لیا، انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے۔ ایک یہ کیا چیز طے کر رہی ہے، اور خاص طور پر یمن کے حوالے سے جو امریکی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، اس میں مڈل ایسٹ کی سیاست کے اوپر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آج طالبان نے امریکی عوام کے نام، ریاست ہائے متحدہ کے عوام کے نام کھلا خط جو ہے انہوں نے بھیجا ہے، اور اس کے مندرجات بڑے کمال کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ 19 سالہ صورتحال نے ثابت کر دیا ہے کہ افغان تنازع طاقت اور قوت سے ریاست ہے۔ ٹھیک ہے۔ امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ ہے، جیسا کہ جنگ نے افغان ملت کو بڑے علمی اور مصائب سے روبرو کیا۔ امریکہ کو بھی بہت زیادہ جانی مالی نقصان ہوا۔ 19 سال تجربات کے بعد عقل اور منطق کا تقاضا یہ ہے کہ اس جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے انتھک کوشش کی جائے۔ عالمی کانفرنس کا حوالہ کیا، دوحہ معاہدے کا حوالہ کیا، افغان ملت کے لیے آئندہ اسلامی نظام کے قیام کے اوپر گفتگو بھی ہے، اس پر بھی معاملہ۔ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ عوام کی اکثریت امارت اسلامیہ کی حمایت کر رہی ہے۔ امارت پورا انہوں نے کرنے کے بعد انہوں نے جو مولانا ہبت اللہ کی طرف سے اور مولانا عبدالغنی برادر کی طرف سے، ہمارا ملک اور ملت ایک مسلط شدہ جنگ سے دست و گریبان ہے، اس کا جنگ کا خاتمہ سب کی ذمہ داری ہے اور اس کے مفاد، یہ ہے صورتحال۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ڈوزیئرز میں بتایا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکیں۔ صحیح ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پالیسی آئی ہے بائیڈن کی، وہ یہ ہے کہ کہتا ہے 1 مئی تک جو آخری 200 اور 500 سپاہی جو رہنے ہیں، وہ ہم پتہ نہیں اس کو کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور انخلاء جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا اور سب کچھ۔ اس کے بعد یہ 15 فروری سے طالبان نے نئی اسٹریٹجی شروع کی ہے۔ پہلے وہ کرتے تھے کہ ایریاز کنٹرول کرتے تھے اور سٹی سینٹرز جو تھے وہ افغان حکومت کے پاس رہنے دیتے تھے۔ صحیح کہ آپ رکھیں، آپ سے حکومت چلائیں، آپ کا سٹی سینٹر ہے، مرکز ہے، باقی پورے ایریا کے اندر راج جو تھا وہ طالبان کا ہوتا تھا، اور 75% ایریاز کے اندر راج ہے۔ صحیح۔ قندوز کے ارد گرد شدید سردی ہے، برف ہے، اس کے اندر انہوں نے ساری آؤٹ پوسٹ ہیں اور ملٹری بیسز پہ قبضہ کر لیا۔ پہلا نمبر تو یہ تھا۔ اور یہ جو پل خمری کا جو علاقہ ہے، اس میں طالبان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی بھی وقت سے اشارہ ملنے کی دیر ہے، they will enter into the city۔ اس کے بعد قندھار جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز، کیونکہ قندھار ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر وہ بیس بنا لیں تو ان کے پیچھے پورا پاکستان جو ہے اس کی ایک پوری بیڈ راک بن جاتی ہے، انلیس کہ پاکستان یہاں سے امریکیوں کو کہے کہ آ جاؤ طالبان کے اوپر حملہ کرو، یا پاکستان اشرف غنی کو کہے کہ آؤ ہماری سرحد۔ یہ ایسے لگتے گا کہ طالبان نے ایک اپنے پیچھے ہمالیہ کھڑا کر لیا ہے، اور یہ قندھار اور ہیلمند اور پختیکا اور یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہ پھر واپس اس طرف ایڈوانس کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ جب ایڈوانس کرتے ہیں، قندھار کے اندر اس وقت یہ رپورٹس یہ ہیں کہ وہ تقریباً اس وقت قندھار کے جو پورے ساؤتھ کا علاقہ ہے اس کے اندر وہ مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کسی طور، اور یہ اس وقت نہیں، کافی طویل عرصے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 3 فروری کو جو انہوں نے کانگریشنل پینل بنایا ہے اس کا، امریکہ اس نے اپنا جو بائیڈن نے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو ریویو کرنے کا۔
اچھا اس کے بعد آگے جو علاقہ ہے قندھار کے علاوہ جو علاقہ ہے، یہ میں اس کو دیکھ رہا تھا جس میں انہیں پنجوانی کا جو علاقہ، پنجوانی کا یہ انہوں نے وہ دیکھیں جیسے یوں کر کے موو کر سکتے ہیں، ایکسٹینڈڈ موو. اس کے اوپر جو اس نے انٹرویو کیا ہے یہ جو اپنا رائٹرز کے بندے نے، اور نیو یارک ٹائمز نے پوری سٹوری چھاپی ہے، اس نے کہا ہم نے گھیرے میں لے لیا اور جب درخت سبز ہوں گے تو پھر ہمارا مقام جو ہے نا وہ پتہ چلے گا. تو مارچ میں درخت سبز ہو جائیں گے، جب کمپلیں پھوٹیں گی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. when the trees turn green the situation will get worse. اور یہ امریکن بھی سمجھتے ہیں. اچھا پنجوانی کے علاوہ قندھار میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس دن سے جنرل عبد الرازق جو تھا وہ مارا گیا تھا، اس وقت سے طالبان کا وہ سارے کا سارا جو اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو چکا. ایک تو عثمان صاحب یہ صورتحال ہے طالبان کی، اور وہ طالبان سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ نے یہ کام نہ کیا پیس ڈیل تو ہم پیس اسٹیبلش خود کر لیں گے. کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ 34 سال پہلے روس جب چھوڑ کے گیا تھا 1988 میں، تو اس وقت افغانستان بدترین کانفلکٹ میں تھا. 7 مختلف تنظیمیں تھیں، وار لارڈز بن گئے، اور وار لارڈز اس طرح کے تھے کہ افغانستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جس میں مختلف لوگوں نے اپنی بھتہ خوری کی پوسٹریں لگائیں. اچھا اور یہ تو ہے نا کہ اس کا انخلا جب روس داخل ہوا افغانستان کے اندر، اس وقت آج بھی بہت سارا طبقہ یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ پاکستان اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب نے بڑا غلط فیصلہ کیا کہ آج گرم پانیوں تک روس آنا چاہتا تھا تو بالآخر آج بغیر لڑائی کے آ بھی گیا نا، ہم نے خود ایکسیس دے دی. تو فیصلہ غلط تھا. اس کے بدلے پاکستان کے اندر کلاشنکوف کلچر آیا، ہیروئن کلچر آیا، سارے تحائف ملے، پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوا. ان کے اس آرگومنٹ کو کیا آپ دیکھیں؟ پہلی بات ہے کہ آج روس فوج لے کے آیا نہیں آیا. آج روس ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ کی ٹیبل پہ بیٹھ گیا. زمین آسمان کا فرق ہے فوج لے کے آنے میں اور بائیلیٹرل. افغانستان میں فوج لے کے آیا تھا. جو لوگ یہ آرگومنٹ کہتے ہیں نا آج آ گیا تھا. افغانستان میں جب روس انٹر ہوا تو کیوں انٹر ہوا تھا؟ اس لیے کہ روس نے وہاں پر نور محمد تراقی کی ایک گورنمنٹ کو اسٹیبلش کیا تھا. نور محمد تراقی وہ شخص تھا جو افغانستان کے اندر ایسے پاکستان میں فیض ہو گیا. اس کی انٹلیکچوئل گورنمنٹ یہ وہ. پھر روس نے دیکھا کہ وہاں پرچم اور خلق نام کی جو 2 پارٹیاں یہ آپس میں لڑنا شروع کی ہیں. پھر انہوں نے ان کو ساتھ پلے کرنا شروع کر دیا. حفیظ اللہ امین تو ببر کارمت. پھر روس خود فوجیں لے کے اندر داخل ہو. فوج ہوتی ہے سر. وہ فوج جو تھی وہ فوج کے ذریعے وہاں تک جانا چاہتا تھا. آج آپ روس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، آپ روس کو کہیں کہ ہم آپ کو گرم پانی تک ایکسس نہیں دیتے تو روس کچھ نہیں کر سکتا. آپ اس کا تجارتی معاہدہ ختم کر دیں. ختم کون؟ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر. ایک یہ بات طے ہے کہ روس جب بڑا ہے جس طرف بھی، اس کے بعد اس نے ان علاقوں کے ساتھ جو حشر کیا ہے وہ دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیا. آج آپ تاجکستان کے اندر چلے جائیں، دوشنبے سے باہر نکلیں اور آپ اس کے بعد غربت اور افلاس کی علامتیں دیکھیں گے. صرف 5-6 کلومیٹر باہر ہیڈ کوارٹر سے میں گیا ہوں، جس وقت کولاب کی طرف جا رہا تھا تو پہلا پتہ نہیں کون سا ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے ساتھ کنواں تھا جب نل ہوتا ہے پانی کا. اس میں سے بچے، عورتیں، سٹی کے بچے جسے ہوتے ہیں نا اربن لوگ، وہ بڑے بڑے ربر کی جسے کہتے ہیں وہ بہت لے کے نا ربر کے بنے ہوئے ہوتے تھے ان کے ڈول سے، اس سے پانی بھر کے لے کے جا رہے تھے. بجلی نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے، پانی نہیں ہے. کلاب میں اتنے بڑے کلچر سینٹر بنے، کچھ بھی سمایا کلچر سینٹر واش روم کا پانی نہیں ہے، پانی کا کنیکشن نہیں لگا ہوا تھا. غربت جو ٹالسٹائی کی غربت. پھر ریلیجس فریڈم ختم. کلاک مسلمانوں کے نام کے ساتھ آف آج بھی لگے. وہ تو بات نہیں. قرآن جو تھا وہ 3 منزلہ تہ خانہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے کہ آواز نہ آ جائے، اور بچوں کو پڑھاتے تھے. یہ تاجکستان میں، یہ ازبکستان میں، یہ کرغزستان میں، یہ قزاقستان میں. ایک کو ہاشمی صاحب ہوتے تھے، ان کی کتاب مجھے یاد ہے اچھی طرح، وہ یہاں 71 میں بہت بکری تھی، سمرقند و بخارا پر کیا بھی تھی. گلیوں میں جو ظلم ہوا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں چلے جاتے، اور دوسری بات جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کے اندر خود انٹرفیرنس کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر انٹرفیرنس جو ہے افغانستان کی طرف سے شروع ہوئی. دھماکے کرانے شروع کیے. نہیں، اس سے بہت پشتورستان چوک کس نے نام لکھا تھا.
پشتونستان کی ساری موومنٹ پلان کہاں ہوتی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو بعد میں جو چوک پاکستان چوک بنایا انہوں نے کابل کا، وہ پشتونستان چوک ہوتا تھا جہاں وہ انڈین فلمیں لگا کرتی تھیں، یہاں سے پاکستانی جا کے دیکھا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ سارے لوگ وہاں، پھر 73 میں جب انسرجنسی ہوئی ہے تو مریض لوگ کہاں جا کے ٹھہرے تھے؟ وہ اپنا اجمل خٹک کہاں جا کے ٹھہرے تھے؟ اس وقت تو افغان جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. اپنا ذوالفقار، کیا نام تھا اس کا، ذوالفقار والا مرزا بھٹو، وہ طیارہ لے کے کہاں گیا تھا؟ سلام اللہ ٹیپو کہاں گیا تھا؟ 12 دن کا طیارے کا ہوسٹیج ہے. کبھی بھی 12-13 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرتا، کیونکہ اعصاب ہی نہیں جواب دے دیتے ہیں. صحیح بات. آپ کو باقاعدہ کھانا مل رہا تھا، آپ جا کے سوتے تھے، آپ کو واریاں لگتی تھیں، دوسرا ہوتا ہے تب جا کے آپ نے بندہ آپ کا پورا طیارہ اغوا کیا، وہاں سے لوگوں کو لے گئے کابل میں لے گئے. اس وقت تو ہم نے، اس وقت زیادہ بات کی بات ہے، اس سے پہلے ہم اس چکر میں پڑے ہی نہیں تھے. یہ چکر تو 1979 میں آیا ہے، زیالک تو 77 میں آیا تھا. اس سے 2 سال وہ، پھر 79 کی دسمبر میں آیا ہے. 80 میں سب کچھ ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کے سارے جتنے دھماکے شماکے سب کچھ اس زمانے ہوتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ضیاء الحق کی پالیسی کو جو کہتے ہیں کوئی غلط تھی، ان کا اپنا ذاتی نفرت ہے ضیاء الحق کے ساتھ. میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت پاکستان ووٹ نہ کرتا تو آج پاکستان اس سے زیادہ بری اور گندی اور غلیظ حالت میں ہوتا. اس کی 2 وجوہات. اس کی ایک وجہ ہے کہ امریکہ نے یہاں روس میں آنے نہیں دینا تھا. اب امریکہ اگر روس کے زیر سایہ چلتے تو امریکہ نے ہمارا جہاں میدان جنگ بنا دینا تھا. وہ جو لکھتا ہے کسنجر کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو انڈیا جو ہے پاکستان کے اوپر ہیجمنی بنا لے، کیونکہ روس اس پورے علاقے میں چھا جاتا اور ہم غائب ہو جاتے. پاکستان میں روس کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ پورے ریجن سے آؤٹ ہو جاتا. اور اگر امریکہ پورے ریجن سے آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ خود خواہ چین کے تھرو آتا، خواہ انڈیا کو یار بنا کے آج بنایا جا آتا، تو ہمارا علاقہ جو تھا وہ ہماری آزادی کی، ہمارے تحفظ کی یہ قربانی دی ہے افغانستان نے. اب دوسری بات آتی ہے جو لوگ کہتے ہیں ہیروئن اور اس کی کلاشنکوف کلچر. آپ مجھے یہ بتائیے، اگر افغانستان میں جنگ ہو رہی ہوتی تو کیا کلاشنکوف یہاں نہ آتا؟ جس طرح کا بارڈر ہے ہمارا، وہ جو جنگ چل رہی تھی افغان وغیرہ، تو افغان مجھے کچھ انڈیا پاکستان نہ سپورٹ کرتا، ایران سپورٹ کر لیتا، کیا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہیروئن جو ہے، میں یو این فنڈ فار ڈرگ ابیوز کنٹرول میں گیا تھا 1976 میں، ٹھیک ہے، اور میرا وہ سروے آج بھی یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ میں موجود ہوگا جو ہم نے ہیروئن کا کیا تھا. 77-78 کا سروے ہے، ہیروئن آ چکی ہوئی تھی. اور باقاعدہ پنجگور، تربت، پورے علاقوں کا بارڈر ایریا کا، ایک مینڈرکس کی گولی اور ایک ہیروئن. افغان جنگ 4 سال بعد شروع ہوئی ہے ہیروئن کی. اور اگر چلو افغان جنگ ختم ہو گئی، ہیروئن ختم کس نے کی؟ پاکستان سے طالبان نے. اوپیم ختم کس نے کی؟ 77% آف دی اوپیم جو ہے دنیا کی وہ افغانستان میں ہوتی ہے. اور میجر جو اس کا جو ہے بائر کون ہے؟ امریکہ. $6 بلین کی خریدتا ہے. اس کا مطلب ہمیں تو بعد میں امریکہ کو پہلے نقصان ہونا چاہیے ہوتا. تو یہ بات بڑی منطقی غلط. چلیں بریک کا وقت ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس وقت جنیوا ایکارڈ، ضیاء الحق ورسز محمد خان جنیجو، اور اس تمام کچھ کے باوجود جو وار لارڈز کی حکومت قائم رہی طالبان کے آنے تک، اس دوران افغانستان میں کیا ہوا، پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلیاں آئیں، یہ ذکر کریں گے ہم بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغانستان سے روسی فوج کے انخلاء کی، اور اس دوران جو معاہدہ ہوا جنیوا ایکارڈ کہا جاتا ہے محمد خان جنیجو اور اس وقت صدر پاکستان جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کے درمیان، اور یہ سب اختلافات ہوئے، محمد خان جنیجو صاحب کی حکومت برطرف کر دی گئی. اور اس کے بعد جو کچھ بھی افغانستان کے اندر ہوا، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ان دونوں کے اندر اختلاف کی بنیاد کیا تھی؟ جنرل صاحب کیا چاہ رہے تھے، اور اس کے برعکس جنیجو صاحب اور اس وقت کے زین نورانی صاحب جو تھے، سیکٹری خارجہ تھے شاید اس وقت کے، انہوں نے کیا ایسا کام کیا کہ جی پھٹا اٹھنا پڑا؟ ذیل سنگھ کے زمانے میں ضیاء الحق گیا تھا انڈیا، تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو سکھوں کا معاملہ ہے اس کے اندر تھوڑا خالستان موومنٹ چل رہی تھی، تو اس میں تھوڑا سا کچھ کریں. تو اس نے کہا کہ اپنا جنیجو صاحب پرائم منسٹر ہیں، تو ضیاء پنجابی شروع ہو گیا. اس نے کہا روس نے تسی نسایا
ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਪੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ जुनेजो की हुकूमत। जुनेजो साहब ने उसको सीरियस ले लिया, जुनेजो साहब ने इस बात को सीरियस ले लिया। असल में हुआ यह था कि अमेरिकन जो थे ना, जैन नूरानी आपको पता है, ज़ियाउल हक वांटेड के वहाँ पर कुछ बिल्टअप हो जाए, लेकिन ज़ियाउल हक जैसे ना, आपको याद होगा कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, मैंने पहले भी कहा कि वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब आ जाती है तो फिर नेगोशिएशन लेवल उसके हाथ में चला जाता है, ये नहीं हो सकता। जरदारी कितना भी प्रेसिडेंट होता, भेजना उसको यूसुफ गिलानी को पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव तो वही है, तो भेजना उनको वही पड़ा था। ज़ियाउल हक चाहता था कि वहां पर एक स्टेबल किस्म की गवर्नमेंट जो है बने, जो रियल लीडरशिप है, और रियल लीडरशिप से दो के पास थी, एक बुरहानुद्दीन रब्बानी के पास और एक हिकमतयार, गुलबदीन हिकमतयार। और ये बेसिकली पढ़ी लिखी लीडरशिप थी, एक इंजीनियर था और दूसरा प्रोफेसर था। अमेरिकन चाहते थे कि किसी तौर पर भी अफगानिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक महजब उसका चेहरा सामने ना आए, ना प्योर मौलवी टाइप लोग, ताकि हम उनको बदनाम भी कर सकें, यहाँ डिस्टेबिलिटी भी रहे, ये हो। तो मुजद्दिदी साहब जो थे, ये नॉर्वे की किसी मस्जिद में इमाम थे और उनकी एक छोटी सी तंजीम थी, क्योंकि असल मसला यह है कि तंजीमें को खुद तो बनी नहीं है ना। हम जब वहां पर होते थे, हमें याद अच्छी तरह कि अफगान रिफ्यूजीज आते थे, हम उनको गिरफ्तार कर लेते थे और उनको कहते थे कि तुम्हारा एक ही रास्ता है कि हम तुम्हें वापस भेज दें, सिर्फ यह है कि किसी तंजीम के पास जाके एक तस्करा बना लो, तस्करा कार्ड होता था, तो कोई हिकमतयार के पास चला जाता था, को किसी, तो इस तरह उनको धक्के मार मार के तो तंजीमें बनी हुई, ताकि वो रिफ्यूजी स्टेटस स्टैब्लिश हो जाए, फिर उनको पैसे मिले, वजीफा मिले। तो असल मसला यह है कि 88 से लेके 1994 तक सितंबर की या नवंबर की 11 या 12 से जब तालिबान उठे हैं और उन्होंने कहा है, ये मुल्ला वाला मामला, मुल्ला उमर जो थे ये उस जमाने में उनके साथ थे, और वहाँ देहात के अंदर वैसे अब्दुल रसूल सियाफ साहब की जो तहरीक थी उसके अंदर होते थे, और फिर उन्होंने कहा कि ये क्या तो बदमाशी है भाई, कि तख्ता पुल पे एक की चेन लगी हुई है, उससे आगे जाके कंधार में दूसरे की चेन लगी हुई है, पुल खुबरी में एक की चेन लगी हुई है, अपना बगराम पे दूसरे की, अजीबो गरीब तमाशा बना हुआ था अफगानिस्तान। उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने विद इन कपल ऑफ डेज अमन कायम करके दिखाया। यही वो आज दावा करते हैं कि हम अगर आ गए तो ये जितने भी वॉरलॉर्ड्स टाइप चीजें हैं, ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। देखिए बुनियादी तौर पर उस्मान साहब इंसान को दो चीजें रियासत से मांगता है, एक अमन और एक इंसाफ। बाकी ना रियासत किसी को खाना खिला सकती है, ना सेहत दिला सकती है, ना सारा कुछ कर सकती है, बाकी सारे काम इंसान खुद कर लेता है। अपने डॉक्टर के पास चला जाता है, अपनी अनाज उगाता है, अपने यतीमों को पालता है, अपने बेवाओं को देखभाल करता है, अपने हकीम होते हैं उसके, अपनी सड़कें का खुद बना लेता है। लेकिन इंसाफ करने के लिए उसको एक बंदा चाहिए होता है जो दो पार्टियों में इंसाफ करे और जो न्यूट्रल हो, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसको भी एक ताकत चाहिए होती। ये दोनों काम अफगानिस्तान में तालिबान ने करके दिखा दिए थे, इसलिए उन्होंने आज जो चैलेंज किया, उन्होंने कहा देखो बात सुनो, आप हमारे साथ अमन अमान से आ जाओ तो कम खून बहेगा, हम उसको बेहतर तरीके से। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में भी उन्होंने कहा, हमने तजवीज दी थी कि इंटरिम गवर्नमेंट पर, लेकिन वो नहीं शायद लाना चाहते। इससे रिलेटेड चीजें बिल्टअप हो रही हैं जिसको हम आज देख नहीं पा रहे, और जिसका बहुत जल्दी इफेक्ट जो है पाकिस्तान पे भी होने वाला है। देखें, उन्होंने 5 फरवरी को होसीज को दहशतगर्दी की लिस्ट से खारिज किया यमन अमेरिका ने। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के सऊदी अरब से के साथ टाइज जो हैं वो कम हो गए, लेकिन सऊदी और बाकी लोग जो हैं उनके इजराइल के साथ टाइज जो हैं वो बॉन्डे जैसे बिल्टअप होने लग गए। इसका मतलब यह है कि एक नई किस्म के इत्तेहाद जो है वो बिल्टअप हो रहा है सारे सिनेरियो में, क्योंकि इजराइल समझता है कि अब अमेरिका की बजाय हम खुद अपना मुकदमा भी लड़ सकते हैं, अपनी जंग भी लड़ सकते हैं। रिलायबिलिटी उसकी अमेरिका पर खत्म हो के वो खुद एक ताकत का मरकज बनना चाह रहा है। कल का जो जेरूसलम पोस्ट पे इसमें बहुत बड़ी खबर लगी है जो कि लोग इनका करें। जेरूसलम पोस्ट में उन्होंने कहा है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि 6 मुल्क बहरीन, कुवैत, अमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारात, दुबई अबू धाबी, इनका उन्होंने एक रबाई मुकर्रर किया है। उनकी एक तंजीम होती है जिसको कहते हैं इसको कहते हैं बैदिन, जैसे बनियल बात, उनकी तंजीम होती है जिसके ऊपर रबाई मुकर्रर होते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने इसके साथ एक कोर्ट अपनी जो है
جیوش لا کے تحت جو کورٹ ہوتی ہے وہ ان سارے ملکوں کی اکٹھی کیا اور اس کورٹ کے اندر 3 ربائی جو ہیں ان کو ساتھ لگا. اب اس کے ربائی کا جو نام بھی بتاتا ہوں, ابراہیم داؤد جو ہے اس کا پریزیڈنٹ ہے, اور جو ہیڈ کرے گا وہ علی عابدی ہے. یہ ان کا ربائی, یہ ان کی جو بلٹ اپ وہاں ہوا ہے اس جگہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنا ایک انفلوئنس بلڈ کیا. صحیح. حوثی انہوں نے یہ بھی آج کی جو اس کی اسی ہیرٹس جو ہے اس کی اسرائیل کا اخبار سے یہ کہتا ہے کہ حوثی جو ہیں وہ جب سے امریکہ نے ان کو کیا ہے ڈیلی جو ہے ایک ڈرون جو ہے وہ پھینک رہے ہیں. وہ ڈرون بھی جو ہے وہ ایرانی بنا ہوا ڈرون. اچھا, یہ جو اس کی اسٹریٹجی آئی ہے اس کی جو بائیڈن کی اس کی, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک اپنا سعودی عرب اور ایران دونوں اکٹھے دشمن ہیں ہمارے. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ جو یہودی وہاں پادری گئے ہیں یہ شام کے حلب شہر سے گئے ہیں کہ جہاں پر 75 یہودیوں کو حلب کے اندر, اب حلب میں بشار الاسد کے مخالف لوگ ہیں 75, an estimated 75 Jews were killed in Aleppo riots. اس کے اندر جو یہودی تھے, اب وہ لوگ کہتے ہیں یہودیوں نے یہ بنایا تھا. وہ شدید قسم کی صورتحال جو ہے شام کی جنگ کی جو ہے بلٹ اپ ہو رہی ہے. عراق ایک دفعہ پھر گرم ہو رہا ہے. یہ سارا سینیریو, اور اس سارے سینیریو کے اندر افغانستان, اور افغانستان میں پھر ایران کا وزیر دفاع کا جانا, انڈیا, پھر انڈیا کا اس پورے علاقے کے اندر آنا, یوں لگتا ہے کہ جیسے چاروں طرف مسلس کی فائٹ شروع ہو گئی. اور اس نے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک, آج سے بہت پہلے ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا, میں نے کالم بھی 3-4 لکھے کہ انہوں نے اسٹریٹجی آئی تھی, اس کا 2 اس وقت طاقتیں ہیں جن کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ایک تو کہتا ہے کہ نیو ملائن فیکٹر پیدا ہوا ہے, ایک نیا کینسر دنیا میں پیدا ہوا ہے, اور وہ ہے روس. اور وہ کہتے ہیں کہ روس جو ہے اس کا کینسر کو نہ روکا گیا تو ہم آگے بڑھ نہیں سکیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں چائنیز ریگریسو فورس, یہ جمہوریت کا پہیہ واپس لپیٹ رہی ہے, اور یہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کر رہی ہے کہ اگر تم جمہوریت میں رہو گے تو ترقی نہیں کر سکو گے. ہمیں دیکھو, ہم نے جمہوریت کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا, ہمیں ترقی کی ہے. اور دنیا یقین کرنے لگی ہے کہ واقعی اگر کمفرٹ میں رہنا ہے تو جمہوریت پہ تو لعنت بھیجو, اور ہمارا سسٹم جو ہے اور جو ورلڈ اکانومی ہے, جو IMF ہے, جو ورلڈ بینک ہے, سے نکلو. آج کی جو بیسک خبر ہے, حیران کن خبر یہ ہے, وہ یہ ہے جو BBC پہ بھی اور باقی چیزوں پہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی پوری تاریخ کی جو ہے بائی لیٹرل ایگریمنٹس جو ہوئے ہیں یورپ میں 1945 سے لے کے اب تک, جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی, جو اس نے ٹریڈ کیا تھا, چائنا اس سے آگے نکل گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ the size of China is such big کہ 75 سال کی امریکن انویسٹمنٹ جو ہے اس کے سامنے اس کے کوئی اوقات ختم ہو گئی, زیرو ہو گئی. تو یہ جو پہاڑ بنتا جا رہا ہے, اس پہاڑ کو کون روکے گا؟ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ روس کا نیوی کی آپ کی مشقیں یہاں روس کے ساتھ ہوئی ہیں اور ساتھ ترکی کے ساتھ ہوئی, باقی کئی ملک ہیں. اب یہ ایسے ایسے محاذ اور ایسے ایسے اتحاد بنتے چلے آ رہے ہیں, ترکی کا, قطر کا, یہ سارا, کہ آپ سوچیں کہ پاکستان جو ہے یہ ان سارے فلیمز کے اندر سینٹر کی جگہ ہے. تو ہم کتنی دور تک اس آگ کے شعلوں سے بچیں گے؟ اور پھر مجھے نہ کہنا کہ جی اگر ہم 4 لاکھ کی جگہ ہم اپنی پالیسی ٹھیک رکھتے تو ہم کلاشنکوف سے بچ جاتے, تو ان سے بچے نہیں بچا جا سکتا. جب چاروں طرف یہ صورتحال ہو تو آپ کا بے نظیر کا باپ بھٹو ہوتا تب بھی نہیں بچ سکتا. بلکہ بھٹو تو گلب الدین اور ربانی صاحب کو لے کے آیا تھا. نصیر اللہ بابر طالبان کو لانے والے کون, اس وقت کو سپورٹ کرنے والے کون؟ نہیں, میں جب روس نے خواب میں نہیں دیکھا تھا افغانستان کو, تو یہ 2 بندے آ کے انہوں نے پشاور میں آئے تھے, اور نصیر اللہ بابر واز میجر جس کے حوالے کیے تھے ذوالفقار علی بھٹو نے. تو مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ بیچ میں ہو. اچھا, ویسے ہر اچھے کام کے پیچھے بھٹو صاحب ہی نکلتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ ایٹم بم بھٹو, افغانستان کے اندر راستہ روک رہا ہے روس کا, پھر بھٹو. بالکل ٹھیک ہے. یہ ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے پاکستان کی اکانومی کی چند اچھی خبریں کیا ہیں, اس پر کریں گے بات. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی, اسٹیٹ بینک نے بھی یہ خوشخبری سنائی کہ ریمیٹنسز پاکستان میں جو لوگ پیسہ بھیج رہے ہیں اس کی جو مقدار ہے اس کا ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں.
24 ارب ڈالر بتایا گیا ہے کہ یہ ماہانہ آ رہے ہیں اور گزشتہ 8 مہینے سے یہ آ رہے ہیں. یہ اعداد و شمار کس حد تک درست ہیں؟ اگر یہ ایسا ہے تو پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھی خبر ہے, اس کی تصدیق کرنا چاہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے. السلام علیکم صدیقی صاحب. جناب وعلیکم السلام. صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اسٹیٹ بینک بھی دعویٰ کر رہا ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کل ٹویٹ کیا اور اپنی کامیابیوں کا ذکر کیا کہ یہ اعتماد بڑھ گیا ہے پاکستانیوں کا, پاکستانیوں ریکارڈ جو ہے وہ ترسیلات بھیجی ہیں پاکستان میں, کیا حقیقت ہے, کیا واقعی اس کی ریزنز بتائیے گا کہ کون سی نوکریاں بڑھ گئی ہیں کہ اتنے پیسے زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ وہاں تو بیڑا گرک ہو گیا, نوکریاں ختم ہو گئی ہماری پاکستان کی. کون سا پیسہ ہے جو واپس آ رہا ہے پاکستان؟ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 8 مہینے سے ہماری جو وہ ہے ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, لیکن حکومت نے ایک غیر دانشمندانہ پالیسی ایک اپنائی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز کو ہر حالت میں بڑھایا جائے تاکہ برآمدات جو گر رہی ہیں اس کے نقصان کو پورا کیا جا سکے. سوال صرف یہ ہے کہ برآمد کنندگان کو بے تحاشا مراد دی گئی, شرح سود کو بے تحاشا کم کیا گیا. گورنمنٹ اسٹیٹ بینک برآمدات جو ہیں وہ نہیں بڑھ رہی, تو لیکن جاب جو ملتا ہے وہ تو برآمدات سے ملتا ہے نا, ریمیٹنس سے تو نہیں ملتا. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے 2020 میں اور 2021 میں کہ پاکستان کی ریمیٹنسز زیادہ ہیں برآمدات سے. ایسا دنیا میں ہوتا نہیں, لیکن کہ برآمدات ہماری اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ آپ ٹیکس کی چوری ہونے دے رہے ہیں, آپ جو ہے ایمنسٹی اسکیمیں لا رہے ہیں اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے بجلی اور پیٹرول کے نرخ بڑھا رہے ہیں, تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے. ویسے بھی یورپ میں ابھی ایکٹیویٹی کم ہے تو برآمدات ویسے بھی افیکٹ ہو رہی ہیں. تو اب صرف سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہم یہ ریمیٹنسز آ رہی ہیں, اگر ہم اس کو استعمال کریں ملکی سرمایہ کاری کے لیے, تو ہمارا گروتھ ریٹ 8 سے 10% ہوتا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس لیے جو ہے اب سے کچھ سال پہلے ہماری برآمدات 4 گنا ہوا کرتی تھی ریمیٹنسز سے, 4 ٹائمز, یعنی 2 ارب ڈالر ریمیٹنسز ہیں تو 9 ارب ڈالر جو ہے برآمدات. اب یہ ہو گیا کہ برآمدات نیچے چلی گئی, ریمیٹنسز اوپر آ گئی. لیکن جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو کم کرنے کے لیے, آپ اس کو انویسٹمنٹ کر کے معیشت کو گرو کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں جہاں سے جاب ملے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا وہاں کا سمندر پر پاکستانیوں کا اعتماد بڑھا ہے, تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں, انہوں نے ڈالر ڈپازٹس پر 6% بونڈز پر 6% شرح سود آفر کیا اوورسیز پاکستانیز کو, اور وہاں ان کو 0.5% آدھا پرسنٹ مل رہا ہے. آدھا پرسنٹ کے اگینسٹ ہم نے 6% آفر کیا اور ابھی تک $300 ملین آئے. اس کا مطلب اعتماد سے نہیں ہے, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ریمیٹنسز آئی ہیں پچھلے 7 مہینے میں وہ آئی ہے 16.5 ارب ڈالر. جی ہاں جی. اس کا 40% یا آدھا جو ہے یو اے ای اور سعودی عرب سے آیا ہے. وہ یہ رہا ہے وہ لوگ جب پاکستان آیا کرتے تھے جلدی, اب یہ پینڈیمک کی وجہ سے انہوں نے ٹریولنگ بند کر دی, تو پہلے جب پاکستان آتے تھے تو کیش لے کے آتے تھے, اسے کیش کرا لیتے تھے. اب چونکہ وہ سفر نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہے بینکوں کے تھرو بھیج رہے ہیں. ایک تو یہ بات بالکل ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں, آپ کو بھی مل رہی ہیں, کہ آج کل وہاں پر ان کی اکنامی بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور پاکستانیوں کو یہ ڈر ہے کہ شاید ان کو کبھی واپس آنا پڑے, تو وہ اپنا اسٹیک یہاں شفٹ کر رہے ہیں. تیسری ایک بات ہے کہ الحمدللہ فائنینشیل NRO پاکستان میں چل رہا ہے پراپرٹی میں, اور عمران خان صاحب نے ایمنسٹی دے دی ہے جس کو میں NRO کہتا ہوں, کہ آپ وہاں جو پیسہ لگائیں گے تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اگر ایک آدمی 20 کروڑ کی ایک پراپرٹی لیتا ہے, اس کی رجسٹری 5 کروڑ کی ہوتی ہے, تو 15 کروڑ کا کالا دھن تو سفید ہو گیا نا. تو جو جن کا یہاں پیسہ ہے وہ باہر سے ریمیٹنس منگاتے ہیں 5 کروڑ کی, اور 15 کروڑ کا کالا دھن لگا کے پراپرٹی خرید لیتے ہیں. تو یہ بتائیے گا شاید صدیقی صاحب کہ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ پیسہ دبئی سے ابو دھابی سے اچانک زیادہ آنا شروع ہو جائے, تو پہلی بات تو یہ پرپورشن دیکھنی چاہیے کہ وہاں کیا تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, کیا ابو دھابی میں اور پاکستانی کو 10 گنا زیادہ ملازم ہو گئے ہیں, وہاں پر کوئی نہیں, وہاں پر تو کچھ ایک تو ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہاں سے کرپٹ منی وہاں آرام سے جاتی ہے, سائفن آؤٹ ہوتی ہے اور وہاں سے نہاد ہو کے واپس آ جاتی ہے وہاں پر پاکستان. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح بات کر دی. میں نے دیکھا اب سے کچھ سال پہلے جو ریمیٹنسز یو اے ای اور سعودی عرب سے آتی تھیں وہ 42%, ٹوٹل ریمیٹنسز کا 42%. اب یہ ہو گئی ہے 48%, یعنی 16 ارب ڈالر میں 8 ارب ڈالر ان دو ملکوں سے آ رہے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ آ گیا کہ کالا دھن سفید ہو رہا ہے, مگر میری پریشانی کچھ اور ہے. میری پریشانی یہ ہے کہ میں نے حساب لگایا
کہ پچھلے 7 برسوں میں 200 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ پاکستان کو ہوا. 200 بلین ڈالرز. کس کو ہوا؟ ملک کو، جو 500 ملین ڈالر، ½ ارب ڈالر کے لیے IMF کے پاس گھٹنوں کے بل جاتا ہے. تو یہ جو 200 ارب ڈالر کا خسارہ ہوا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، کیونکہ جو 140 ارب ڈالر ریمیٹنسز آئیں، اس میں سے 60 ارب ڈالر ہمارا رہ گیا 7 سال میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کا کہہ رہے ہیں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا. مگر صرف سوال یہ ہے کہ اس میں 111 سب سیکشن 4 بھی ہے کہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، اور اسٹیٹ بینک کے علاوہ کوئی اور پوچھ نہیں سکتا ہے، نہ FIA پوچھ سکتا ہے، نہ ISI پوچھ سکتا ہے. کل کو FATF ہماری گردن اگر پکڑتا ہے، یا FATF یا امریکہ سعودی عرب اور ان کے اوپر تھوڑا سا کرب لگاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ UAE میں آلریڈی واچ لسٹ میں ہے اس وقت ٹیرر فائنینسنگ کی. اگر وہ کم ہو جاتی ہیں، سعودی عرب میں پاکستانی بینکوں کے ساتھ جو ہوا، امریکہ میں آپ کو پتا ہے کیا ہوا، جرمانے ہوئے ہمارے پاس. اگر یہ خدا نخواستہ ایک جھٹکا ہمیں مار دیا، ایک وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو جوہری قوت ہے، وہ اس بڑے پیمانے پر ریمیٹنسز پر انحصار کر رہا ہے، خدا نخواستہ اگر ہماری گردن انہوں نے مروڑ دی، تو ہم تو اس کو انویسٹمنٹ کے لیے تو لے نہیں جا رہے ہیں، ہم تو اس سے تجارتی خسارہ کم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم برآمدات نہیں بڑھانا چاہتے. برآمدات اس لیے بڑھانا چاہتے ہم اس لیے نہیں بڑھانا چاہتے کہ ہم ٹیکس چوری کے نقصانات بجلی اور گیس کے نرخوں سے پورا کرتے ہیں، تو ہماری برآمدات تو بڑھ نہیں رہی ہیں. اب یہ نقصان یہاں سے پورا ہو رہا ہے، چوری کا پیسہ ہنڈی کے ذریعے گیا اور واپس آ گیا. ایک چیز. دوسرا یہ کہ سمندر بار پراپرٹی میں اب لگا رہے ہیں پیسہ، 15 کروڑ کی پراپرٹی 5 کروڑ میں رجسٹر ہو رہی ہے، وہاں بھی جا رہے ہیں، اور 111 سب سیکشن 4 بھی ہے. تو یہ تو ہم نے اپنی گردن بڑھا دی کہ 140 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز ہم کھا گئے. کبھی کسی پاکستانی نے یہ سوچا کہ یہ میرے ملک میں 140 ارب ڈالر جو 7 سال میں آئے، اس کا 50% بھی انویسٹمنٹ میں جاتا تو میرا جو ہے گروتھ ریٹ 8% یا 10% ہوتا، روزگار ہوتا میرے ملک میں اور خوشحالی آتی. ہم نے اس کو کرپشن کی نظر کر کے یہ پوری سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا. کیونکہ اگر خدا نخواستہ 8 ارب ڈالر 7 مہینے میں ان 2 ملکوں سے آئے ہیں، اگر چھوٹا سا بھی جھٹکا امریکہ مار دے یا یہ لوگ ملک مار دیں، تو کیا ہم اس کو سنبھال پائیں گے؟ IMF کیا کر لے گا اس میں؟ ان خطرات سے. چلے جی، بڑا تفصیل سے شاہد صدیقی صاحب نے بتایا کہ اب ہو کیا رہا ہے اور خوشخبری کیا اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اب کل ہم ملاقات کریں گے آپ سے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.